रब्बी इन्नी लिमा अंज़लत इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंशाअल्लाह मैं आपको तजवीद के एक और रूल के बारे में बतलाऊंगी और इस रूल का नाम है हुक्म लाम तारीफ। क्या है ये अलिफ के ऊपर फतहा होता है और लाम पर सुकून होता है तो ये अल हो जाता है, इसी को लाम तारीफ कहा जाता है। अच्छा, खाली अलिफ को नहीं पढ़ा जाता है, इस बात को आप नोट कर लें। और जिस अलिफ पर हरका यानी कि फतहा या दम्मा हो तो उसको हमज़ा कहते हैं। मैंने बग़ैर किसी हरका के अलिफ को नहीं पढ़ा जाता है, ये नोट कर लें आप। और जिस अलिफ पर फतहा या दम्मा हो उसी को हमज़ा कहा जाता है। मैंने हरका वाले अलिफ को ही हमज़ा कहा जाता है, इसलिए हम हमज़ा लाम अल कहेंगे। समझ में आए? जैसे हम उर्दू में भी करते हैं कि अलिफ पर हरका होती है और लाम पर सुकून तो अल, अलिफ लाम अल। अलिफ पर अगर दम्मा हुआ तो अलिफ पर ओ और लाम साकिन उल। इस तरीके से हम उर्दू में भी पढ़ते हैं। ठीक यहाँ भी पढ़ने का तरीका तो वही है, लेकिन अब इसका अलग एक अरबी में फिर किस तरह से इसको नाम दिया जाएगा और पढ़ा जाएगा ये आप अब इसमें देखें आगे। तो क्या है कि हमज़ा लाम अल को ही लाम तारीफ कहा जाता है, यानी कि जहाँ हमज़ा लगा अलिफ लगा हुआ है और उस पर कोई हरका है और फिर लाम पर सुकून है तो वो कहलाएगा अल और हो जाएगा लाम तारीफ। और इसीलिए इस रूल का नाम लाम तारीफ है। अच्छा, अब देखिए कि लाम तारीफ को पढ़ने के दो कायदे हैं, यानी दो तरीक़े हैं। एक तरीक़ा है इज़हार क़मरी और दूसरा इदगाम शमसी। ठीक है, तो इज़हार क़मरी में हम क्लियर करते हैं, इजहार करते हैं, जाहिर करते हैं। और शमसी में ये कमरी जो लेटर्स आते हैं इनको ठंडे लेटर कहा जाता है, कोल्ड लेटर्स। और शमसी लेटर्स जो आते हैं ये हॉट लेटर्स कहलाते हैं। हुरूफ़ी तहज्जीक में 29 हुरूफ में से यानी 29 हुरूफ में से 14 लेटर्स कमरी हैं और 14 लेटर्स शमसी हैं, यानी कि 14 लेटर्स कोल्ड लेटर्स हैं और 14 लेटर्स हॉट लेटर्स हैं। अब यहाँ पर आप ये देख लीजिए और इस बात को क्लियर कर लीजिए कि हुरूफ कमरी को ज़ाहिर किया जाता है। जो लेटर्स के कमरी ग्रुप में आते हैं उनको ज़ाहिर किया जाता है और वो इज़हार कमरी कहलाते हैं। और दूसरी तरफ हुरूफ शमसी को इदगाम शमसी भी कहा जाता है, इसलिए कि ये ज़म हो जाते हैं, सख्ती के साथ में मर्ज हो जाते हैं, तो इसलिए इनको इदगाम करना होता है, इदगाम शमसी इन्हें कहा जाता है। अब आइए देखिए कि इज़हार कमरी के लेटर्स कौन कौन से हैं। तो इज़हार कमरी के लेटर्स ये दिए हुए हैं, अलिफ यानी हमज़ा, बा, जीम, हा, खा, आइन, गाइन, फा, क़ाफ, काफ, मीम, वाव, हा और या। ये कितने हो गए? 14 लेटर्स हो गए ये। ठीक है, अब आप आगे और देखिए
کہ اظہار قمری جب حروف ال کے بعد حروف قمری میں سے کوئی لیٹر آتا ہے، یعنی ان اوپر دیے گئے لیٹرز میں سے کوئی بھی لیٹر ال کے بعد میں آتا ہے تو لام ساکن، حمزہ لام ال کا لام ساکن پڑھا جاتا ہے اور لام کی آواز کو ظاہر کیا جاتا ہے، یعنی کہ الف کو لام سے ملایا جاتا ہے اور اس کی آواز کو ال کو ظاہر کیا جاتا ہے، اور اس طرح سے ہم اظہار قمری بناتے ہیں۔ حمزہ لام کے بعد کا لیٹر قمری ہوتا ہے، یہ یاد رکھیں کہ جب بھی اگر قمری لیٹر بنے گا یا قمری ورڈ بنے گا تو اس وقت میں حمزہ کے بعد کا جو لیٹر ہے وہ ان اوپر والے لیٹرز میں سے کوئی ایک لیٹر ہوگا تبھی بنے گا۔ جیسے یہاں اگزامپل دی ہوئی ہے کہ الف القمر دیا ہوا ہے، تو الف پر فتحہ ہے اور لام پر سکون ہے، ال کے بعد میں قاف لیٹر آ رہا ہے، یہاں پر قاف لیٹر آ رہا ہے، تو یہ حروف قمری اظہار ہے، یعنی کہ اس کو ہمیں ظاہر کرنا ہے، اور اس کو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ القمر، اس طرح سے یہ اظہار قمری کہلایا۔ اور یاد رہے کہ جب کلمہ حمزہ لام ال سے شروع ہوتا ہے تو ہمیشہ اس کو فتحہ کے ساتھ ہی پڑھا جاتا ہے، یعنی کہ ال سے شروع ہونے والا ہمیشہ فتحہ کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ میں ابھی آپ کو اس کی اگزامپل دکھاتی ہوں، اور قرآن میں بھی پھر آپ کو اس کی بے شمار اگزامپلس ملیں گی۔ اگر حمزہ سے پہلے کسی حرف سے شروع ہو تو حمزہ پڑھا نہیں جاتا ہے، یعنی کوئی اور دوسرا لیٹر آ جائے حمزہ سے پہلے تو پھر حمزہ کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، نہیں پڑھتے ہیں۔ کس طرح پھر اس کو کس طرح پڑھتے ہیں؟ جیسے یہاں دیکھیں آپ، واو پر فتحہ دیا ہوا ہے، واو لیٹر آیا ہے اور پھر لکھا تو القمر ہی ہے لیکن الف کے اوپر کوئی حرکہ نہیں ہے، تو یہاں ہم اس کو لام کو کلیئر کریں گے اور پڑھیں گے اس کو والقمر، ٹھیک ہے۔ اب نیچے کچھ ایگزامپلس ہیں، ان کو بھی آپ دیکھ لیں۔ الف کے اوپر فتحہ دیا ہوا ہے اور لام پر سکون ہے، تو اس کو القمر یا القمرو۔ پھر آگے دیکھیں، واو پر فتحہ ہے، الف دیا ہوا ہے اور لام پر سکون ہے، تو یہاں لیٹر آ رہا ہے قاف، تو یہاں پر ہم پھر والقمری یا والقمر پڑھیں گے۔ القرآن، وہی چیز ہے، الف پر فتحہ ہے اور لام پر سکون ہے، تو اس کو اظہار کرنا ہے القرآن۔ پھر واو لیٹر یہاں آ گیا ہے تو ہم الف حمزہ کو نہیں پڑھیں گے، والقرآن۔ البلاد، فی البلاد، الابل، الی الابلی، الاعلی، ربک الاعلی، الجبال، الی الجبال، والفجر، والفتح، والبطر، والارض، وہذا البلد الامین۔ خلق الانسان من علق۔ تو یہاں اب آپ کو ان ایگزامپل میں پتہ چلا کہ یہاں کس طریقے سے ہم نے اظہار کیا ہے، لام تعریف کو ظاہر کیا ہے اور اس کو پڑھا ہے۔ لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ پہلے تو آپ کو ان لیٹرز کو یاد کرنا ہوگا جو کہ لام تعریف کے ہیں، اور یہ اظہار کے لیٹرز ہیں، حروف قمری ہیں، یعنی کوڈ لیٹرز ہیں، اور ان کے ساتھ میں الف اور لام جب لگ جاتا ہے تو لام پر سکون اور الف پر حرکہ یعنی فتحہ یا دمہ ہو تو اس صورت میں ہی لام کو الف کو لام کے ساتھ میں ملایا جاتا ہے
اور اگر خالی الف ہے تو پھر خالی الف کو ہم نہیں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ بہت آسان ہے، ویسے بہت کچھ ایسی مشکل بات نہیں ہے، صرف لیٹرز کو یاد کرنا ہے اور اس کو سمجھ لینا ہے کہ یہ کوڈ لیٹرز جو ہیں جن کو کہ اظہار قمری کہا جاتا ہے کون کون سے. بس انشاءاللہ یہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. پھر اس کے بعد میں ہم دوسرے اپنے رول کو، یعنی دوسرا رول میں نے ابھی بتایا کہ ادغام شمسی ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ اگلی دفعہ میں بات کروں گی. پھر میں اس کو بتاؤں گی کہ ادغام شمسی کیا ہوتا ہے اور اس کے کیا لیٹرز ہیں. اقول قولی ھذا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.